انبیاء کرام علیہ السلام۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا کام تھا؟ ان کو کس نے اس دنیا میں بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا؟ پیارے بچوں، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جہان میں اپنی انسانیت کی ہدایت کی خاطر بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر اللہ کے بندوں کو ہدایت کریں، نیک کام کرنے کی، راہ راست پر چلنے کی، بتوں کی عبادت چھوڑنے کی اور ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے اور مختلف قسم کی دوسری عبادات کرنے کی۔ تو یہ کام تھا انبیاء کرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی بھیجے۔ یہ نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ چلو ایک بار پھر دہرائیں، انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی بھیجے۔ یہ نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا کام تھا۔ چلو پیارے بچوں، کچھ تو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دیا، اب آگے چلتے ہیں۔ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے کہ لوگ اچھے کام کریں اور برے کام نہ کریں، چوری چکاری اور نشہ وغیرہ مختلف قسم کے جو بھی برے کام ہیں ان سے باز آ جائیں۔ یہ لوگوں کو کس نے بتایا؟ ان انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر اپنے بندوں تک پہنچایا اور انہیں اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ چند انبیاء کرام علیہ السلام کے نام نیچے دیے گئے ہیں جو بعد میں آپ دیکھتے جائیں گے۔ چلو ایک بار پھر اسے دہرا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ چند انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یہ ہیں۔ پیارے بچوں، ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، آپ سب سے پہلے نبی ہیں، آپ زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں۔ جب آپ علیہ السلام زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں تو آپ ہی تمام انسانیت کے باپ ہیں، یعنی جو انسانیت کا سلسلہ چلا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام ہم تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جو اس دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، ان کو تبلیغ کی کہ وہ برے کاموں سے باز آ جائیں اور نیک کام کریں۔ تو انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی، لیکن ان میں سے ہم چند ایک انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں جن میں سب سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو ان کے بعد ایک اور عظیم الشان بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ کے خلیل کہتے تھے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ خلیل کے معنی ہے دوست کے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے درجے والے نبی تھے۔ پیارے بچے، ایک بار پھر دہرائیں، آپ علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے. آپ علیہ السلام بڑے درجے والے نبی تھے. انبیاء کرام علیہ السلام. پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق. ان میں چند ایک کا جو ہم ذکر کر رہے تھے، پہلے ہم نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد ایک دوسرے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے. اور ایک دوسرا نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مردوں کو پھونکتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے اور بولنے لگ جاتے تھے. یہ کن کا وصف تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی تھی، یہ صفت تھی کہ آپ جب ایک مردے انسان کے اوپر پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا اور باتیں کرنے لگ جاتا. پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو لوگوں کو تبلیغ کون کرے گا؟ لوگوں کو نیک کام کرنے کی اور برے کام سے روکنے کا کون کہے گا؟ تو پیارے بچوں، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں، گھر والوں اور اپنے ساتھ کھیلنے والے چھوٹے بچوں کی نگہداشت کریں، ان کو برے کاموں سے روکیں اور خود بھی برے کاموں سے بچیں. نہ چوری کریں، نہ چغل خوری کریں، اور دوسرے جو بھی برے کام ہیں سب سے باز آ جائیں. کسی کو گالی بھی نہ دیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع کریں کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں جھگڑیں بھی نہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی نہ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نیک خواہشات کی توقع کریں اور دعا مانگیں.